بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 129 اور باب من یجوز دفع الصدقات الیہ ومن لا یجوز، اس کا یہ آخری سبق ہے اور مصارف زکوٰۃ کا حصہ صوم آج ہم پڑھیں گے، اور اس میں ہم بات کریں گے کہ کوئی شخص اگر کسی کو مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دے دے تو بعد میں پتہ چلے کہ وہ مستحق نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سے ہم سٹارٹ لیں گے اور کچھ متفرق مسائل بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ پہلے ہم ایک خلاصہ کر لیتے ہیں کہ کسی کو مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دی اور پتہ نہیں چلا کہ یہ کون تھا، مثلا اندھیرے میں دے دی، اور بھی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو مستحق نہیں تھا، تو اس کی کچھ صورتیں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی صورت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو زکوٰۃ دی ہے مستحق سمجھ کر، تو اس کی ایک صورت یہ ہوگی کہ بغیر شک، بغیر تحری اور سوچ و بچار کے اس کو زکوٰۃ دے دی، سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں، اور شک بھی نہیں ہوا، اس کو یقین تھا تو دے دی۔ اور دوسری صورت اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ شک ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ مستحق ہے یا نہیں، مصرف ہے یا نہیں، پھر بھی اس نے زکوٰۃ دی ہے۔ پہلی صورت ہے کہ بغیر شک اور بغیر تحری کے زکوٰۃ دے دی، اور اس کے بعد یعنی اس نے کوئی سوچا بھی نہیں، زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ لینے والا تھا اس کے بارے میں بعد میں اگر پتہ چلے کہ وہ فقیر ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر شک ہوا ہے تو شک کے اندر پھر دو صورتیں ہوں گی کہ شک کی صورت میں اس نے تحری اور سوچ و بچار کیا تھا، یا تحری یا سوچ و بچار بالکل بھی نہیں کیا۔ اگر تحری کی تھی تو اس صورت میں پھر دو صورتیں ہوں گی، اس کو مصرف ہونے کا ظن غالب ہوا، یعنی اس نے غور بھی کیا، تحری بھی کی، پھر اس کو ظن غالب ہوا کہ واقعی یہ مصرف ہے، مجھے اس میں زکوٰۃ دے دینی چاہیے، یا پھر یہ کہ اس کو مصرف نہ ہونے کا ظن غالب ہوا کہ یہ مصرف نہیں ہے۔ یہ دو صورتیں پھر اس میں ہوں گی۔ تحری نہیں کی تھی تو پھر تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہوئی، تو شک بھی تھا اور اس نے پھر سوچ و بچار بھی نہیں کیا، ویسے ہی اٹھا کر زکوٰۃ دے دی، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ ہاں اگر اس شخص کے فقیر ہونے کا علم ہو جائے بعد میں کہ یہ فقیر ہی تھا جس کو اس نے دی ہے زکوٰۃ، تو اس صورت کے اندر پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مصرف ہونے کا اس کو اگر ظن ہوا تھا، تحری بھی کی ہے، تو اس صورت میں بالاتفاق زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور ہاں اگر بعد میں اس کے مالدار ہونے کا علم ہو جائے تو اس صورت میں بھی طرفین کے نزدیک پھر بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں ایک قول یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، لیکن راجح قول اس میں بھی طرفین کا ہے۔ اور اگر مصرف نہ ہونے کا اس کا ظن غالب ہوا تھا تحری کے بعد، پھر بھی اس نے زکوٰۃ اس کو دی ہے، تو اس صورت میں ظاہر زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ ہاں اگر بعد میں پتہ چلے کہ یہ شخص فقیر ہی تھا، مستحق ہی تھا، پھر زکوٰۃ ادا صورت بھی ہو جائے گی۔ جی فرمایا قال ابو حنیفہ و محمد رحمہم اللہ اذا دفع الزکاة الى رجل یظنہ فقیرا، کسی شخص کو زکوٰۃ دی اس کو فقیر گمان کرتے ہوئے کہ یہ فقیر ہے، غریب ہے، اور یہ تحری کی ہے اور اس کو فقیر گمان کیا ہے۔ ثم بانا، پھر بعد میں پتہ چلا کہ انہ غنی، یہ تو مالدار ہے، او ہاشمی یا سید ہے، او کافر، او دفع فی ظلمت، یا اندھیرے کے اندر دیا ہے، فبانا انہ ابوہ، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو اس کا والد ہے، او ابنہ، یا اس کا بیٹا ہے۔ ان تمام صورتوں کے اندر طرفین کے نزدیک جب اس نے یعنی اس کو ظن کیا ہے، تحری کی ہے، تو اس صورت میں لا اعادۃ علیہ، اس کے اوپر اعادہ نہیں ہے، کیونکہ تملیک حال زکوٰۃ کا رکن ہے، وہ اگر پائی جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ تحری جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر تحری اور سوچ بچار کر کے دی ہے اور آگے جو شخص لینے والا ہے اس کو تملیک بھی ہوئی ہے، تو لہٰذا اس صورت کے اندر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ایک قول اس میں یہ کہ علیہ الاعادہ، اس صورت میں اس کے اوپر اعادہ لازم ہوگا، کیونکہ جس کو اس نے دی ہے وہ وہاں پر گویا کہ مستحق ہی نہیں تھا۔ لظہور خطئہ بیقین، اس کی غلطی یقین کے ساتھ ظاہر ہو چکی ہے۔ وامکان الوقوف علی ہذه الاشیاء، ان چیزوں کے
اوپر یعنی واقفیت کا بھی امکان ہوتا ہے، انسان واقف ہو جائے پھر زکوٰۃ دے، سوچ بچار کر کے زکوٰۃ دے، تو اس نے واقفیت بھی حاصل نہیں کی اور بغیر واقفیت کے اس نے اٹھا کر زکوٰۃ دے دی ہے، تو لہٰذا اس کو دوبارہ دینی پڑے گی۔ تارک الاوانی والثیاب، اس کی مثال یہ اس مسئلے کی طرح ہے کہ بہت سارے برتن ہیں، اس میں سے کچھ برتن ناپاک ہیں، کچھ پاک ہیں، بہت سارے پاک کپڑے ہیں، کچھ اس میں ناپاک ہیں، مکس کپڑے ہیں، مکس برتن ہیں، تو کوئی شخص اس میں سے ایک برتن کو اٹھاتا ہے، اگرچہ اس نے طہارت بھی کی ہو، اٹھاتا ہے، اس میں پانی ڈال کر وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے، تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ برتن ناپاک تھا، تو یہ وضو اس نے دوبارہ کرنا ہوگا۔ اگر نماز پڑھی تو نماز بھی دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اس طریقے سے اگر وہ ان میں سے طہاری کر کے ایک کپڑا اٹھا لیتا ہے اور ان میں سے کوئی ایک کپڑا ایسا اس نے اٹھایا ہے کہ وہ ناپاک تھا، تو بعد میں اس کو پتہ چلا، تو اس نے دوبارہ اس نماز پڑھنی پڑے گی، اس ناپاک کپڑے کے اندر جو نماز پڑھی ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ طہاری کی ہے، تو اس کے باوجود اس نے نماز کا اعادہ کرنا ہے، تو لہٰذا یہاں پر زکوٰۃ کا بھی اعادہ کرنا ہوگا۔ تہما طرفین کی دلیل حدیث عمان بن یزید ہے، عمان بن یزید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فإنه علیہ السلام قال فیہ، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ حضرت عمان بن یزید فرماتے ہیں کہ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو ان کے جو والد یزید تھے، انہوں نے صدقہ نکال کر مسجد نبوی میں ایک شخص کے پاس رکھ دیا اور اس کو وکیل بنا دیا اور خود کہیں چلے گئے۔ اس کے بیٹے آئے اور ان بیٹے نے آ کر اس شخص سے وہ صدقہ لے لیا اور اس شخص نے بھی اس کو دے دیا۔ بعد میں یزید نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے پاس ہے میرا صدقہ، انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کو دینے کی نیت نہیں کی تھی، تو فرمایا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھ لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا یزید لکا ما نویتا، آپ کے لیے وہی ہے جس کی آپ نے نیت کی ہے، کہ آپ نے صدقے کی نیت کی تھی تو وہ اسی نیت کے مطابق آپ کو مل گیا۔ ویامان، اور ایمان آپ لکا ما اخذت، جو آپ نے لیا وہ آپ کا ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلا، دیکھیں کہ جس مصرف میں خرچ کرنے کی نیت سے انسان خرچ کرے اور بعد میں پتہ چلے کہ اس مصرف میں خرچ نہیں ہوا، تو پھر بھی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے اس شخص کی وہ زکوٰۃ یا وہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ فین کی یہ دلیل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے ابو جویریہ سے کہ انمان ابن یزید حدثہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا و ابی و جدی خطب علی فانکحنی وخاصمت الیہ وکان ابی یزید اخرج دنانیر یتصدق بها الی آخرہ۔ قد دفع الیہ وکیل ابیہ، اور مان کو دیا ہے اس کے باپ کے وکیل نے، صدقتہ اس کے باپ کا صدقہ، تو یہ دے دیا تھا، اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا۔ وَلِأَنَّ الْوُقُوفَ، عقلی دلیل طرفین کی، وَلِأَنَّ الْوُقُوفَ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِالْاجْتِهَادِ دُونَ الْقَطْعِ، اس طرح کی چیزوں میں جو واقفیت حاصل کی جاتی ہے، یعنی مصرف کو دیکھنے کے لیے کہ یہ شخص آگے مستحق ہے یا نہیں ہے، اور اس طریقے سے جس طرح برتنوں کی مثال آپ نے دی یا کپڑوں کی، تو اس میں اجتہاد ہی کرنا پڑتا ہے، ہری ہی کرنا ہی انسان کی بس میں ہے، قطعی طور پر کوئی فیصلہ انسان کے اختیار میں ہے بھی نہیں، لہذا جو اس نے ظن غالب کیا ہے تو ظن غالب ہی کے اعتبار سے وہ دے سکتا تھا، لہذا بعد میں زکوٰۃ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فَيُبْتَنَ الْأَمْرُ فِيهَا عَلَى مَا يَقَعُ عِنْدَهُ، اس امر کی بنا اور یہ امر اسی تحری اور اسی کے اجتہاد پر ہی مبنی ہوگا جو اس کے نزدیک واقع ہوا اور جو اس کے ذہن میں آیا کہ واقعی یہ مصرف ہے یا نہیں ہے، بس اسی پر ہی، یعنی ظن غالب کے اوپر ہی اعتبار کیا جائے گا، قطعیت کا یہاں پہ ثابت کرنا ممکن نہیں۔ کما اذا اشتبہت علیہ القبلہ، جس طریقے سے انسان کے اوپر قبلہ مشتبہ ہو جائے، وہ کیا کرتا ہے؟ تحری ہی کرتا ہے، تحری کر کے جس طرف وہ نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو گئی ہے، بعد میں اگر اس کو پتہ چلے کہ وہ غلط تھا تو نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہاں پر بھی زکوٰۃ دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے، فی غیر الغنی، یعنی مالدار کے علاوہ میں، غنی کے اندر تو یہ ہے کہ اگر اس نے غنی کو دے دیا بعد میں پتہ چلا کہ وہ غنی تھا تو زکوٰۃ دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بقیہ لوگ ہیں، یعنی پتہ چلا کہ وہ ہاشمی ہے یا کافر ہے یا اس کا باپ ہے یا بیٹا ہے، اس صورت کے اندر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ انہ لا یجزئہ، غنی کے علاوہ میں زکوٰۃ کے لیے یہ کافی نہیں ہے، اس نے دوبارہ دینی ہوگی۔ والظاہر والاول، ظاہر روایہ جو ہے اور راجح اور مفتبی قول وہ ہی ہے کہ بے شک ان میں سے کوئی بھی ہو جس کو اس نے تحری کر کے زکوٰۃ دی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ مستحق نہیں تھا، پھر بھی زکوٰۃ ہو گئی۔ ہذا اذا تحرى،
اس صورت میں یعنی یہ جو اعادہ نہ کرنے کی جو صورتیں ہیں اس میں یہ اس وقت ہے کہ جب اس نے تحری کی ہو، سوچ بچار کر کے، ظن غالب کر کے، فدفعہ پھر دیا ہو، اور فی اکبر رأیہ اور اس کے ظن غالب میں یہ ہو کہ انہ مصرف، کہ یہ مصرف ہے، اس نے دیا ہے۔ اما اذا شک ولم یتحرى، اگر اس نے شک کیا ہے اور تحری بھی نہیں کی، شک بھی کیا اور تحری بھی نہیں کی، او تحرى، یا دوسری صورت یہ کہ تحری کی ہے، شک بھی تھا، تحری بھی کی، فدفعها، اور یا اس حالت میں اس نے اس زکوٰۃ کو کہ وفی اکبر رأی انہ لیس بمصرف، اس کا ظن غالب یہ تھا کہ یہ مصرف نہیں ہے، لا یجزئ، پھر بھی اس صورت میں زکوٰۃ دینا اس کا یہ کافی نہیں ہوگا، بعد میں دوبارہ دینی پڑے گی۔ ہاں اس صورت میں اگر الا اذا علم، اگر یہ پتہ چل جائے کہ انہ فقیر هو الصحیح، ہاں اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ فقیر ہی تھا جس کو اس نے دیا ہے، اگرچہ تحری کی ہے اور اس کا ظن غالب بھی نہیں تھا، تو پھر بھی اگر اس نے زکوٰۃ دے دی اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ بندہ فقیر ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ وَلَوْ دَفَعَ إِلَى شَخْصٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ عَبْدُهُ أَوْ مُكَاتَبُهُ أَوْ لَا يُجْزِئُهُ، اگر اس نے زکوٰۃ کسی ایسے شخص کو دے دی اس کے بارے میں اس کو علم نہیں تھا کہ یہ اس کا غلام ہے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ اس کا غلام ہے یا مکاتب ہے، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، لِانْعِدَامِ التَّمْلِيك، تملیک کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، کیونکہ پہلی صورتوں میں تو جن کو دی ہے اگرچہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ مالدار ہیں، لیکن تملیک تو پائی گئی نا، یعنی ان کو مالک بنانا پایا گیا، کیونکہ وہ اس کی خاص طور پر دیکھا جائے تو خود اس کے اپنے پاس نہیں آ رہا تھا مال، یہاں پر تو تملیک ہی نہیں پائی جا رہی، کہ وہ جو تھے وہ ملکیت کے اہل تو تھے، لیکن اس شخص کے اندر یعنی اس کے غلام اور مکاتب کے اندر ملکیت کی اہلیت ہی نہیں ہے، عدم اہلیت الملکی وہو الرکن، اور تملیک تو اس زکوٰۃ کے اندر رکن ہے جیسے کہ پہلے گزر گیا۔ ولا يجوز دفع الزکاة الى من يملك نصابا من اي مال كان، زکوٰۃ دینا اس شخص کو جائز نہیں ہے کہ جو نصاب کا مالک ہو، چاہے جس قسم کا بھی مال ہو، سونے کا نصاب کا مال وہ مالک ہو، چاندی کا ہو یا سامان تجارت کا ہو، یا کوئی بھی قسم کا مال ہو، یعنی مال نامی ہو یا نہ ہو، ضرورت سے زائد سامان ہے اس کا وہ مالک ہے، سال اس پر گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، بس صرف نصاب اس کے پاس ہو تو اس شخص کو مالدار کہا جاتا ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ لأن الغنا الشرعی مقدر به، جو شرعی غنا اور مالداری ہے وہ نصاب سے ہی مقرر کی جاتی ہے، اور اس شخص کو شرعی طور پر غنی کہا جاتا ہے جس کے پاس نصاب کی بقدر مال ہو۔ وشرط ان یکون فاضلا عن الحاجت الاصلیہ، اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ جو مال ہے اس کے پاس وہ اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہونا چاہیے۔ وانما النما شرط الوجوب، ہاں تک بڑھوتری کی شرط ہم نے لگائی تھی وہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرط ہے، زکوٰۃ واجب اس شخص پہ ہوگی جس کے پاس مال نامی ہو، اور جس کے پاس مال نامی نہیں ہے لیکن ضرورت سے زائد سامان اتنا پڑا ہوا ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے 52.5 تولے چاندی کے، تو اگرچہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب تو نہیں ہے لیکن یہ والا نصاب اس کے اپنا زکوٰۃ لینے سے مانے ہے، لہذا یہ زکوٰۃ لینے سے یہ مانے ہو جائے گا مال نامی کے بغیر نصاب کا مالک ہونا۔ جب مال نامی ہوگا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ بھی پھر ساتھ ساتھ واجب ہو جائے گی۔ وَيَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى مَنْ يَمْلِكُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، اور جائز ہے زکوٰۃ دینا اس شخص کو کہ جو اس سے کم کا مالک ہو، یعنی نصاب سے کم کا مالک ہے، اس کے پاس 100 درہم ہے، 150 درہم پڑے ہوئے ہیں، کہ وہ کمائی وغیرہ بھی کرتا ہے، ان کان صحیحا مکتسبا، اگرچہ وہ تندرست ہے اور کمائی کرتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا درست ہے، لأنہ فقیر، کیونکہ شرعاً یہ فقیر ہے، نصاب کو نہیں پہنچا ہوا۔ والفقراء هم المصارف، اور فقراء ہی تو اس زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ ولأن حقیقت الحاجت لا يوقف علیہا، دوسری یہ کہ حقیقت تو حاجت کی ہے اس کے اوپر واقفیت ہو نہیں سکتی، کیونکہ ابھی تک ہم یہی یعنی سمجھ رہے ہیں نا کہ کسی شخص کو مالدار یعنی فقیر سمجھ کر زکوٰۃ دی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ مالدار ہے، تو حقیقتاً کسی کو فقیر کیسے کہا جائے؟ ظاہری طور پر اس کی چال ڈال کو دیکھ کر ہم اگر فقیر سمجھے، ہو سکتا ہے اس کے پاس لاکھوں کا مال ہو، تو اس چیز کی واقفیت تو ہوتی نہیں ہے، لہذا کس چیز کے اوپر پھر دار و مدار رکھا جائے؟ ادیر الحکم علی دلیلہا، لہذا اس کی دلیل کے اوپر ہی دار و مدار رکھیں گے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ فقد النصاب، نصاب کا نہ ہونا، لہذا جب نصاب کی بقدر مال نہیں ہے تو بس اسی کے اوپر ہم مدار رکھیں گے اور تحری کر کے ہم اس کو دے دیں گے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اگر اس کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ آپ کی ادا ہو گئی ہے، اگر آپ نے تحری کر کے سوچ و بچار کر کے دیا ہے۔
وَيُكْرَهُ أَن يَدْفَعَ إِلَى وَاحِدٍ 200 درہم فصاعدا، 200 درہم ایک ہی شخص کو دینا یا اس سے زیادہ ایک ہی شخص کو زکوٰۃ دے دینا جس سے وہ خود نصاب کا مالک بن گیا، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ وَإِن دفع جازا، اگرچہ اگر زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن وہ خود صاحب نصاب بن گیا ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ امام ظفر فرماتے ہیں کہ جائز ہی نہیں ہے اس طریقے سے کرنا، کیونکہ دلیل یہ ہے لِأَنَّ الْغِنَى قَرَنَ الْأَدَاء، اس لیے کہ یہاں پر مالداری وہ ادائیگی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کیوں ہی آپ نے اس کو زکوٰۃ 200 درہم دی تو دینے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کا مالدار ہونا، تو گویا کہ آپ نے ایک مالدار شخص کو زکوٰۃ، صاحب نصاب شخص کو زکوٰۃ دے دی، آپ کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوئی۔ فحاصل الاداء الى الغنا، یہ جو ادائیگی ہے یہ غنا یعنی مالداری کی طرف حاصل ہوئی ہے، گویا کہ آپ نے مالدار شخص کو زکوٰۃ دے دی۔ ولنا، یہ احناف فرماتے ہیں کہ ان الغنا حکم الادا، غنا جو ہے یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، کہ مالداری اور غنا جو ہے یہ ادائیگی کا حکم ہے، مالداری اس کا سبب ہے، یعنی ادائیگی اس کا سبب ہے اور مالداری اس کا حکم ہے، تو لہذا سبب پہلے ہوتا ہے، حکم اس کے بعد آتا ہے، لہذا فیتعقبہ، لہذا مالداری ادائیگی کے بعد آئے گی، کہ ادائیگی پہلے ہوگی، سبب پہ جائے گا، اس کے بعد پھر مالداری آئے گی۔ لیکنہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ادائیگی کی جس وقت ادا کر رہا تھا اس وقت وہ مالدار نہیں تھا، ادائیگی جب مکمل ہوئی اس کے بعد اس کے اندر مالداری آئی، سب حکم آیا، تو لہذا غنا بعد میں آیا ہے، زکوٰۃ ادا تو ہو جائے گی۔ لیکنہ یکرہ، لیکن ہم نے کہا کہ مکروہ ہے قرب الغنا منہ، کیونکہ مالداری بالکل قریب ہے ادائیگی کے، تو کچھ تو کچھ قریب ہونے کی وجہ سے مکروہ ہو جائے گا، لیکن زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جیسے کہ مثال اس کی من صلی وبقربہ نجاسہ، کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، قریب میں گندگی پڑی ہوئی ہے تو نماز ہو جائے گی نا، لیکن نماز مکروہ ہے۔ فرماتے ہیں وَأَن يُغْنِيَ بِهَا إِنسَانًا أَحَبُّ إِلَيَّ، زکوٰۃ کے اندر اگر کوئی شخص دوسرے انسان کو مالدار کر دے، یا اتنا مالدار کہ وہ مانگنے، اتنا غنی کر دے کہ وہ مانگنے سے جو ہے وہ رہ جائے اور مانگنا چھوڑ دے، اور اس کا کم از کم دوسروں سے سوال کرنا چھوڑ دے، تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے، اتنا مال تو لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ الاغناء عن السؤال، یعنی اس کو اتنا غنی کرنا کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اغناء عن السؤال یومہ ذالک، یعنی اس دن وہ لوگوں سے مانگنا چھوڑ دے، بس اتنا کسی کو دینا زکوٰۃ میں سے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ لأن الاغناء مطلقا مکروہ، یعنی مطلقاً اس کو مالدار کر دینا کہ 200 درہم سے بھی زیادہ مال اکٹھا اس کو دے دینا، یہ تو ہم نے ابھی ذکر کر دیا کہ وہ مکروہ ہے، یہاں پہ غنی سے مراد یہ ہے۔ قال ویکرہ نقل الزکاۃ من بلد الی بلد، زکوٰۃ کو ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف بغیر کسی ضرورت کے منتقل کرنا مکروہ ہے، بشرط کہ اپنے شہر کے لوگوں کو ضرورت تھی، اس میں مستحقین موجود تھے۔ وَإِنَّمَا تُفَرَّقُ صَدَقَةُ كُلِّ فَرِيقٍ فِيهِمْ، ہر فریق کی زکوٰۃ اسی میں ہی تقسیم کی جائے، یعنی ہر فریق کا مطلب یعنی جس جگہ پہ آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو اسی کے اڑوس پڑوس کے جو لوگ ہیں انہی کے اندر اس کو تقسیم کیا جائے۔ اس کی دلیل وہ ہے جو ہم نے حدیث معاذ ذکر کی کہ خذ من اغنیائہم، اور ان کے اغنیاء سے لیں اور انہی کے فقراء کے اندر تقسیم کر دیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ وفی رعایت حق الجوار، اس کے حق کی رعایت بھی اس میں ہے، اس لیے انہی کے درمیان میں اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ ینقلها الانسان الى قرابته، یہ کہ کوئی انسان اس زکوٰۃ کو اپنے کسی رشتہ دار کی طرف منتقل کرتا ہے دوسرے شہر میں، وہ زیادہ مستحق لگ رہا ہے اس کو، او الى قوم، ایسی قوم کی طرف منتقل کرتا ہے، ہم احوج من اہل بلدہ، اس کے شہر والوں سے وہ زیادہ اس کے ضرورت مند ہیں، پھر یہ منتقل کر سکتا ہے۔ لما فیہ من الصلہ، اس میں صلہ رحمی بھی ہے، اور زیادت دفع الحاجہ، اس میں یعنی حاجت کو یعنی ایسی حاجت جو زیادہ ہے اس کے شہر سے، اس حاجت کو دفع کرنا اس میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ صلتی او زیادتی دفع الحاجہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ ولو نقل الى غیرہم، پھر ان کے علاوہ یہاں پہ ضرورت زیادہ تھی اور دوسری شہر میں ضرورت نہیں تھی، اس کے علاوہ لوگوں کی طرف وہاں پہ منتقل کیا ہے اس نے،
ज़ाऊ ज़कात तो फिर भी अदा हो गई है, लेकिन वह इनकान मकरून अगरचे वो मकरूह होगी, लिअन्न अल-मसरफ़ मुत्तक़ुल फ़ुक़राई बिन्नस, यानी काफ़ी होने की दलील दे रहे हैं कि ज़कात हो जाएगी, क्योंकि असल मसरफ तो मुतलक़न फ़ुक़रा हैं, इससे कि भाई फ़ुक़रा को दे दो। लेकिन मकरूह क्यों हुआ? मकरूह की वजह यह है कि अपने शहर वालों की ज़रूरत ज़्यादा थी। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत से पता चलता है कि उन्हीं के फ़ुक़रा के दरमियान तकसीम करता, लेकिन इसने गैर किसी ज़रूरत के दूसरी तरफ मुंतकिल कर दिया है। तो मसारिफ़ ज़कात की ये बहस अपने इख्तिताम को पहुँची। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।